جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج فزکس کلاس دہم 10th کلاس کی، تو اس کے جی اسمارٹ سلیبس کے ہم آپ کو نشانات لگوائیں گے، تو چلیں پھر لگاتے ہیں جی۔ اچھا بھی اس کا جی سب سے پہلے جو آپ کا ٹاپک ہے وہ سمپل ہارمونک موشن ہے، تو 10.1 یہ ہوگا آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے سپرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کی موشن، ٹھیک ہے یہ والا۔ اور اس کے بعد سادہ پینڈولم کی موشن، یہ آپ کا ہے جی۔ اچھا اس کے یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں نا، یہ آپ لوگ ڈیفینیشنس اس کو اور یہ جو سات ہوں گے ان کو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے کرنا ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بھی اس کے بعد آپ کی یہ جو مثال ہے 10.1 یہ والی، اور ڈیمپڈ آسیلیشن 10.2، اس کے بعد آپ کا ہو گئی 10.3 ویو موشن، آپ کا میکینیکل ویو کی اقسام ہوں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ ان اقسام کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہوگا جی۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا سپیڈ، فریکوینسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق، اور ساتھ یہ ایگزامپل ہے 10.2۔ اس کے بعد ہوگا جی آپ کا سمارٹ سلیبس کے اندر انہوں نے جس کو شامل کیا ہے یہ کثیر الانتخابی سوالات، یعنی کہ ایم سی کیوز۔ اس کا جی جو پہلا چیپٹر اس کا ایم سی کیوز نمبر 1، ایم سی کیوز نمبر 6، 8، 9، یہ آپ کے کوشش تو کریں کہ بھی یہ جو ایم سی کیوز ہو نا ان کو آپ سبھی کو اچھی طرح سے کر لیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نشان لگے ہوئے ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیں، کمپلیٹلی کر لیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا جی یہ جو سوالات ہوں گے 10.1 ہے، 10.2، 3، 4، 5 اور 7 ہوگا جی۔ اور جو آپ کے لانگ کوسچن ہوں گے اس کا ہو جی 10.4، اور اس میں جو آپ کے نومیریکلس ہیں 10.1 ہے آپ کا پہلا آپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا 10.2، 4، 5 اور 7 ہوگا جی، یہ آپ کا جی 10ویں چیپٹر میں سے ہوگا جی۔ اس کے بعد بھی جی آپ کا یونٹ نمبر 11 ساؤنڈ والا، تو اس میں سب سے پہلے ہے ساؤنڈ ویوز، اس کے بعد ہے ساؤنڈ کی اشاعت کے لیے مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہوگا جی ساؤنڈ ویو کی، اور اس کے بعد ہے ساؤنڈ کی خصوص 11.2، اس کے بعد ہے یہ آپ کا لاؤڈنیس، اس کے بعد یہ لاؤڈنیس بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے بھائی، اس کو ذرا اچھی طرح سے کیجیے گا۔ پھر ہے آپ کی پچ کوالٹی اور انٹینسٹی، اور ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھائی آپ کا یہ ایگزامپل ہے 11.1، اس کو کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ساؤنڈ کی سپیڈ 11.4 اور 11.2 جو ہے یہ اس کی ایگزامپل ہوگی۔ اس کے بعد جی آپ کا جو آگے ٹاپک آ رہا ہے اس میں سے انہوں نے آپ لوگوں کو دیا ہے یہ جی 11.6 جی، ٹھیک ہو گیا 11.6 یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے جی ایم سی کیوز ہوں گے، ایم سی کیوز میں ایم سی کیوز نمبر 1 اور ایم سی کیوز نمبر 7 یہ دو والے ہوں گے، اور جو سوالات ہوں گے 11.1، 2 اور 4 جی، اس پہ آپ لوگ نشان لگا لیجیے گا ذرا۔ اس کے بعد 11.5 ہوگا، 7 ہوگا، ٹھیک ہے، 7 کے بعد 11 ہوگا جی، یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے جی جو نومیریکلز ہیں ان میں سے 11.1 ہوگا، 4، 6 اور 9 جی، یہ آپ کے ہوں گے 11ویں چیپٹر کے 4 نومیریکلز۔ اس کے بعد بھی آپ کا یونٹ نمبر 12 جیومیٹریکل آپٹکس، تو اس میں آپ کا جو ٹاپک ہوگا اس میں پہلا ہے 12.2 اسفیریکل میرر،
स्फेरिकल मिरर्स ये आपका होगा 12.2। उसके बाद इसमें ये फोकल लेंथ इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इसको ज़रा आप लोग कर लीजिएगा ज़रा। स्फेरिकल मिरर है ना भी, तो ये मुकम्मल टॉपिक ही होगा जी, ठीक है, इसमें ये मुकम्मल टॉपिक ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये शामिल होगा। इसके बाद ये आ गया जी 12.3, और ये इसकी जो मुसावात दी हुई है इसको आप लोग देखिएगा। फिर ये एग्जाम्पल है 12.1 है, 12.2, ठीक है। उसके बाद रोशनी की रिफ्रैक्शन 12.4 जी, ये आपने करना होगा जी। इसके बाद आपका जी रिफ्रैक्शन के कवानीन आ गए इसके, ठीक है, ये सारे के सारे ही आपने करने होंगे। उसके बाद आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये ज़रा ख़ास तौर पर ये दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 12.5 आ गया, 12.6 आ गया जी, ठीक है। इसके बाद आपका जो आगे सवाल आएगा वो है जी 12.7, 12.8, ठीक है, 7 और 8, ये मुकम्मल ही हो गई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इसको ज़रा ये जो लेंस वाला है टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा ज़रा। और ये जो एमिच हैं कनकेव कन्वेक्स ये, इसके बाद है 12.10, ठीक है जी। और इसकी लेंस के लिए मरवज अलामात ये वाला लाजमी तौर पर करेंगे आप लोग भी। इसके बाद भी आपका जी इस चैप्टर में से उन्होंने जो आप लोगों को दिया हुआ है वो है जी, ये तो बहुत ज़रूरी था यार, बईद नजरी और करीब नजरी, इसमें से उन्होंने छोड़ा है। अच्छा, इसके जी एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ के अंदर है पहला, 7वां, 9वां और 10वां जी, ये 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो आपके सवालात हैं वो है 12.4 है, 6 है, 7, 8, 10 और 12 जी, ठीक है। और इसमें जो आगे जो सवाल आते हैं वो सवाल 12.1, और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसमें ये आ गया जी हिसाबी सवालात 12.1 और 12.2, ठीक है, 12.2। उसके बाद 5, 8 और 10, ठीक हो गया। इसके बाद भी आपका जी यूनिट रहा गया 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका जी 13.2, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन 13.2 आपका। और इसके बाद आपका होगा जी कॉलम का कानून 13.4, ठीक है, 13.4, ये भी देख लीजिएगा ज़रा। उसके बाद है आपकी इसकी ये एग्जांपल है 13.1 की, और 13.5 है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके बाद भी 13.6 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये होगा 13.6। इसके बाद 13.7 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके, ठीक है, ये वाला जी। आगे है कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल तरीका, ये पैरेलल तरीका होगा इसका, ठीक है। इसके बाद भी इसकी जो ये मिसाल है एग्जांपल है 13.4, ये वाली इसमें शामिल होगी जी। इसके बाद है कैपेसिटर का इस्तेमाल, ये भी लाजमी करना होगा जी आपने जी, ये सही वाले बोर्ड के लिए तो ख़ास तौर पर भी, ठीक है ना, सही वाले बोर्ड वाले इसको लाजमी कीजिएगा ज़रा, बाकी बोर्ड्स के लिए भी है लेकिन सही वालों के लिए ख़ास तौर पर। इसके बाद एमसीक्यूज़ में आपका जी पहला है 6ठा ऑप्शंस, उसके बाद है जी 9वां, और सवालात में है जी 13.2, उसके बाद 13.8, 11, 13, 14 और 17 जी, ठीक है, इनको आपने करना होगा जी।
اس کے بعد بھی آپ کا یونٹ نمبر 14 کرنٹ الیکٹرکسٹی، اس میں جی 14.1 الیکٹرک کرنٹ یہ ہوگا آپ کا ٹاپک۔ اس کے بعد بھی اس کی یہ اگزامپل ہے 14.1 اور کرنٹ کی پیمائش یہ والا ہوگا جی آپ کا۔ اس کے بعد ہے پوٹینشیل ڈیفرنس 14.2، اس کے بعد 14.3، اس کے بعد آ گیا جی پوٹینشیل ڈیفرنس کی پیمائش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا IMF کی پیمائش، اس کے بعد ہے جی 14.4 اوم کا قانون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی یہ اگزامپل ہے 14.2 اور اس کے بعد 14.5، اس کے بعد یہ 14.9 رجسٹرز کو جوڑنے کے طریقے، اس کے بعد بھی آپ کی یہ اگزامپل جو ہے 14.4 یہ والی ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جی ہوگا 14.5 یہ والی اگزامپل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جی اگزامپلس۔ اس کے بعد ہے جی 14.10 الیکٹرک انرجی اور جول کا قانون، اس کے بعد ہے جی 14.11 اور کلو واٹ آور، یہ 14.8 یہ آپ کی اگزامپلس جی بھئی۔ تو ان کو جو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں بھئی ان کو زیادہ ذرا محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کو ایک تو ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ تو بھئی آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جتنی اچھی تیاری کریں گے نا وہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جی۔ اچھا یہ MCQs کے اندر آ گیا جی MCQs نمبر 1 اس کا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا MCQs نمبر ہے 9 اور سوالات میں ہے 14.1 3 5 6 8، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہوگا 10 اور 11، 10 اور 11 یہ آپ کو ہوگا۔ اور جو نومیریکلس ہوں گے اس میں آپ کے جی 14.1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 اور 4 ہوگا جی، اور 7 14.5 آپ کا، پھر 14.7 تو یہ آپ لوگوں کا جی اس چیپٹر میں سے نومیریکلس ہوں گے۔ اس کے بعد بھی آپ کا یونٹ نمبر 15 الیکٹرو میگنیٹزم، تو اس کا جی آپ کا جی 15.1 مستقل الیکٹرک کرنٹ کے میگنیٹک اثرات یہ والا ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا میگنیٹک فیلڈ کی سمت، اس کے بعد جی اگلا ٹاپک آ گیا جی، اس کے بعد آ گیا آگے کون سا آیا ہے، تو بھائی آپ کو میں بتا رہا تھا بھی آپ لوگوں کو 9th کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں آپ لوگوں کو ذرا ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ جتنے مارکس آپ کے یہ 15.5 بھی جتنے مارکس آپ کے ہوں گے نا 10th کلاس میں اتنے ہی آپ لوگوں کو یہ 15.6 9th کلاس میں مارکس ملیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی بھی۔ اس کے بعد 15.8 نیچرل انڈکشن، ٹھیک ہے۔ تو بھئی میں آپ کو اس میں 15.9 ٹرانسفارمر ہے کیسے کام کرتا ہے یہ والا، تو بھئی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگ اس میں ذرا ایکسٹرا محنت کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی مینجمنٹ کی بات ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنا ٹائم ٹیبل کو فکس کریں بس۔ اچھا بھی اس کے بعد MCQs، اس کا MCQs نمبر 1 ہے اور اس کے بعد MCQs نمبر 2 3 7 اور 9 ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا یہ والے۔ اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں 15.3 7 9 11 اور 12 ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو آپ لوگ کر لیجیے گا۔ اور آپ کے جو نومیریکلس ہوں گے اس میں 15.1 ہوگا، 2 3 4 یہ پہلے 4 جو ہوں گے وہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے اندر شامل ہیں جی۔ اس کے بعد آپ کا جی یونٹ نمبر 16 بنیادی الیکٹرانکس، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک میں سے آپ لوگوں کو انہوں نے جو دیا ہے وہ ہے جی یہ 16.1
4 اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرانکس، اس کے بعد ہے 16.5، ٹھیک ہے 16.5۔ اس کے بعد جی آپ کا ہوگا یہ جو ٹاپک ہے نا یہ آپ نے مکمل ہی کرنے ہیں، 16.7 ہوگا، 8 ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا جی 16.11، ٹھیک ہے، اور اسی ٹاپک کے اندر گھر کا سیفٹی الارم بھی اسی کے اندر شامل ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ٹاپک میں سے انہوں نے آپ لوگوں کو جو ایم سی کیوز دیے ہیں وہ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اور 7 ہوگا جی۔ جو سوالات ہیں آپ کے وہ ہوگا 16.7، 8، 9 اور 10 پہ، ٹھیک ہے۔ ان کو ذرا آپ لوگ کر لیجیے گا تیار۔ اس کے بعد بھی آپ کا یونٹ نمبر ہے 17، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس کا جی پہلا ٹاپک ہے 17.1، اس کو آپ لوگ کریں گے۔ یہ بھی ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا آپ لوگ اچھی طرح سے تیار کیجئے گا ذرا۔ اس میں جو بھی انہوں نے آپ لوگوں کو دیا ہے 17.6، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا اس چیپٹر میں سے یہ 17.10، یہ بہت ضروری ہے جی۔ انٹرنیٹ، اس کی انٹرنیٹ کی خدمات ہے، براؤزرز، ٹھیک ہے، یہ والا جی یہ لازمی کرنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد میرا بھائی آپ کا جو اگلا ٹاپک ہے، اگلا آپ کو ملا ہے وہ ہے الیکٹرانک میل، یہ مکمل اس کا۔ اور اس کے بھی ایم سی کیوز نمبر 1، 3، 6 جی یہ والا جی ان کا، اور ایم سی کیوز نمبر 7۔ جو سوالات ہیں وہ 17.1، 2، 3، 7 اور 11 جی، یہ آپ لوگوں کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا جی اگلا ٹاپک آ گیا جی یونٹ نمبر 18، یہ آ گیا جی اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس۔ تو اس میں سے آپ لوگوں کو جو انہوں نے ٹاپک دیے ہیں وہ 11.1 ہے، اور آئسوٹوپس ہے 12.2 آ گیا، نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی، اس کے بعد جی 18.3، 18.4 آپ کا۔ اس کے بعد بھی جو آگے آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے جی 18.5، ٹھیک ہے، اور یہ 18.6، یہ بہت ضروری ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے کیجیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے ذرا۔ اور اس کا استعمال بھی ریڈیو آئسوٹوپس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی 18.7 فیشن ری ایکشن، یہ والا ہوگا آپ کا، اور 18.8 نیوکلیر فیوزن، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لوگ تیار کریں گے جی۔ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے ہے کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز، اس کا جی پہلا اور 9واں جی، یہ 2 ہوں گے اس میں سے، اور جو سوالات ہیں وہ 18.1 ہے، 2، 3، 4، 5، پہلے 5 ہوں گے، اس کے بعد 9، 10، 11 اور 13 ہوگا جی اس چیپٹر میں سے۔ اور جو آپ کے نومیریکلس ہوں گے 18.3 اور 5 ہوگا جی، یہ 2 نومیریکل اس میں شامل ہیں جی، ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں سے۔ تو جی بھائی یہ تھا آپ کا جی 10th کلاس کا فزکس، تو اس کے ہم نے جی نشانت لگائے ہیں۔ تو بھائی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگ بھی 10th کلاس والوں ذرا اچھی تیاری کر لیجیے گا، کیونکہ جتنے مارکس آپ کے 10th کلاس میں آئیں گے نا اتنے ہی آپ لوگوں کو 9th میں ملیں گے جی، لہٰذا ذرا 10th تھوڑی سی مشکل بھی ہے 9th کی نسبت، تو بھئی آپ لوگ ذرا تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کر لیجیے گا، تو اللہ کے ساتھ جو وہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گی۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جی۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔